وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک روایت شامل کرنے والے ہیں جس کا تعلق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے ساتھ ہے، اور یہ روایت ان روایات میں سے ہے جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بہت ہی زیادہ مشہور روایت ہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جو مشہور ہے عام طور پہ، کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں بیٹھے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے کے، اور حالت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چوغا پہنا ہوا تھا اس پر انہوں نے کانٹے لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے حبیب حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھیں کہ آیا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں راضی ہیں، یعنی یہ غربت کی جو حالت ہے اس حالت میں وہ راضی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں بالکل میں راضی ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق کو میرا سلام کہیے، اور ان سے یہ بھی پوچھئے کہ یہ اس حال میں راضی ہیں یا نہیں۔ فرمایا میں بالکل اللہ تعالیٰ سے اس حال میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت اس طور پہ بیان کی جاتی ہے، اس میں کچھ کمی بیشی بھی واقعے کے اندر کی جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو نے اس واقعے کی تحقیق کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ 3 سندوں سے 3 صحابہ اکرام سے یہ واقعہ ملے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مطلب کہ 3 صحابہ اکرام سے ہمیں یہ واقعہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جو یہ واقعہ ملا ہے اس کی 4 سندیں ہیں، یعنی 4 سندوں سے یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور یہ واقعہ جن کتب میں ملتا ہے ان کے اندر ابن حبان نے مجروحین ابن حبان میں اسے ذکر کیا، اس کے علاوہ تاریخ بغداد میں، حلیۃ الاولیاء میں، اصفہانی نے تاریخ دمشق میں، کتب تفسیر کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے یہ ملتا ہے، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سندوں کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا کہ 4 سندوں کے ساتھ ملتا ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں 4 سندوں کو ذکر کیا گیا، اور 4 سندوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ ان 4 سندوں کے اندر انتہائی مجروح اور شدید ضعیف قسم کے راوی موجود ہیں، جس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو ان کی سندوں کے ساتھ، یہ 4 سندوں کے ساتھ جو روایت ہے یہ بالکل ساقط الاعتبار اور ناقابل اعتبار ہے، انتہائی شدید ضعیف اور مجروح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ان سندوں سے اس واقعے کو بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی جہاں تک بات ہے تو اس روایت کو خطیب نے تاریخ بغداد میں ذکر کیا اپنی سند سے، اور پھر تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے خطیب کی سند کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا۔ وہاں پہ کچھ اضافہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو انہوں نے آج لباس پہنا ہوا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں سے بھی یہی کہا ہے کہ آج جو ابوبکر نے زمین پر لباس پہنا ہوا ہے، مجھے ان کا یہ لباس اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میں آسمانوں پہ فرشتوں کو بھی یہی حکم دیتا ہوں کہ آج فرشتے بھی وہی لباس پہنیں اور اپنے لباسوں کے ساتھ کانٹے لگائیں جس طرح ابوبکر صدیق نے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ بغداد میں اور اس کے علاوہ دمشق میں اور دیگر کچھ کتب میں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان کی سند سے، اس میں یہ جو زیادتی ہے یہ بھی ملتی ہے، لیکن علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو سند ہے یہ بھی انتہائی قسم کی مجروح سند ہے، اور اس سند کو مجروح کہنے میں ابن جوزی، ابن عراق، سیوطی، شوکانی، ان سب نے اس کو من گھڑت اور موضوع کا ہے۔ فرمایا کہ یہاں پہ کچھ ایک راوی ہے، اس نے اس کو گھڑا، خود گھڑ کے، یہ اسی کے ہاتھ کا کمال ہے، گھڑ کے اس نے پھر آگے اس کو عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن عباس کی جو سند ہے یہ بالکل ناقابل اعتبار ہے۔
اور تیسرے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند سے بھی یہ واقعہ ملتا ہے، یہ کنز العمال میں ہے، اور اس کے علاوہ ابن کثیر نے اور دیگر نے بھی اس کو ذکر کیا، ابن کثیر نے اس پہ جرح کی، اور محققین فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ یہ جو واقعہ ملتا ہے یہ بھی بالکل یعنی کہ اس کی جو سند ذکر کی گئی ہے یہ بھی شدید درجے کی مجروح سند ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ یہ تو ان 3 سندوں کی بات تھی۔ مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو علماء محققین محدثین نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس پہ جو مجموعی اعتبار سے، تو ہم نے سندن بات کی کہ اس سند کا یہ حال ہے، اس سند کا یہ حال ہے، مجموعی اعتبار سے محققین نے جس وقت اس واقعے کو ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر جو جرح کی، انہوں نے حافظ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں وضع یعنی اس چیز کے علامتیں واضح ہیں کہ اس کو گھڑا گیا ہے۔ حافظ ذہبی نے اس کو کہا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اور اس پہ حافظ عراقی اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی طرح حافظ ذہبی نے جو ذکر کیا اس کو انہوں نے اس کو فالو کیا، اور انہوں نے اسی کو ذکر کیا کہ حافظ ذہبی نے کیا، مطلب اس پہ انہوں نے کوئی رد وغیرہ نہیں کہا، گویا کہ انہوں نے بھی اس کو فالو کیا کہ بالکل یہ بات درست ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ ابن جوزی، حافظ ابن عراق اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو سند تھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی، اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ شوکانی جو ہے انہوں نے اس کو من گھڑت قرار دیا، اور حافظ ابن تیمیہ جو ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چوگا پہنا ہو اور اس میں اس طرح تنکے لگائے ہوں جیسے یہ ذکر کیا گیا، اور مجموعی اعتبار سے دیگر محدثین نے بھی اس کو شدید مجروح، من گھڑت اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ اور جو حدیث کی تحقیق کے ادارے ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو مجموعی اعتبار سے یہ جو واقعہ ہے اس کو شدید مجروح، ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں جو صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں انہی کو ذکر کیا جائے، اس طرح کے واقعات چاہے کتنی اس سے حضرت کی شان اور فضیلت واضح ہوتی ہو ان کو بالکل نہ بیان کیا جائے، جبکہ صحیح سند کے ساتھ واقعات موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، انہی کو ذکر کیا جائے، انہی کو بیان کیا جائے، انہی کو اپنی تحریروں میں لایا جائے، انہی پوسٹوں کو اگر شیئر کیا جائے، اس طرح کے واقعات سے احتیاط کی جائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم۔